بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کے خلاف بد کلامی پر صبر کرنے کے سبب ان کا فرشتوں کے ذریعے دفاع فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں ان رجلا شتم ابا بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس یتحجب ویتبسم۔ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تعجب کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ فلما اکفر رد علیہ بعد قوله فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام فلحقه ابو بکر وقال یا رسول اللہ كان يشتمني وانت جالس فلما رددت علیہ بعد قوله غضبت وقمت۔ جب اس شخص نے بار بار ایسا کیا تو بعض باتوں کا انہوں نے بھی اسے جواب دینا شروع کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ فرما کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے لپکے اور عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو مجھے گالیاں دیے جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، لیکن جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان معک ملک یرد علیہ فلما رددت علیہ وقع الشیطان فلم اکن لاقعد مع الشیطان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل وہاں تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے خود سے اس کی بعض باتوں کے جواب دینا شروع کیے تو شیطان آ دھمکا، اور میں کبھی بھی شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آگے فرمایا یا ابا بکر ثلاث کلہن حق، اے ابو بکر تین باتیں ہیں جو سب کی سب حق ہیں۔ پہلی بات ما من عبد ظلم بمظلمة فيغض عنها لله الا اعزه الله بها نصرہ۔ کوئی بھی بندہ جس پر ظلم زیادتی کی جائے پھر وہ اللہ کے لیے اس سے درگزر کرے تو اللہ ضرور اپنی مدد و نصرت اس کے لیے بڑھا دے گا۔ وما فتح رجل باب عطیة يريد بها صلة الا زاده الله بها كثرة۔ اور کوئی بھی بندہ جب رشتے ناطے جوڑنے کی غرض سے دیتے رہنے کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ ضرور بہت کثرت سے اسے دیتا رہے گا۔ وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة الا زاده الله بها قلة۔ اور کوئی بھی بندہ جب مانگتے رہنے کا دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ میں کثرت سے سمیٹتا جاؤں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے مزید قلت میں ہی اضافہ فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا اور شیخ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں فرمایا اسنادہ جید۔